یہ چاہیے کہ آپ امیڈیٹلی اس کو اسٹاپ کر دیں کہ بھائی میرا دوست ہے, مجھے پتا ہے میں اس کے بارے میں برائی کرنی ہے تو میرے سامنے نہ کریں جی, آپ جائیں. بالکل بالکل. مفتی صاحب بھی موجود ہیں, وہ اس پہ کیا کہیں گے؟ ایسا ہونا چاہیے کہ اسی وقت یا تو کلیئر کر لینا چاہیے یا برائی کو اسٹاپ کر دینا چاہیے؟ دیکھیں ابھی آپ بلند بھائی بات کر رہے تھے, حسن بھائی آپ آپس میں گفتگو کر رہے تھے, بات چیت چل رہی تھی کہ جس کے ساتھ ہم اچھائی کرتے ہیں عموماً وہ ہماری برائی کرتا ہے, یعنی یہ بات چل رہی تھی ہمارے درمیان کے اندر. دیکھیں بات ایسی کہ جب ہم کسی کے ساتھ بھلائی کریں, اچھائی کریں, تو ہم کسی سے یہ توقع اپنے دل میں نہ رکھیں کہ یہ ہمارے ساتھ اچھا کرے گا. صحیح بات. بلکہ صرف ہم اللہ کی رضا کی خاطر, اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہم اس کے ساتھ اچھائی کریں, کسی کے اوپر اس کا احسان نہ جتلائیں. بلکہ اگر آپ صرف للہیت کے لیے اگر اس عمل کو کریں گے, کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے, تو اللہ کی جانب سے آپ کو اس کا ثواب عطا کر دیا جائے گا. اور پھر اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے دل میں آپ کی محبت کو پیدا فرما دے گا. تو وہ خود بخود آپ کی اچھائیاں بیان کر. لیکن اگر ہمارا مقصود ہی یہی ہے کہ ہم اس سے بھلائی کریں اور یہ ہمارے ساتھ بھلائی کرے, تو پھر اس میں یعنی آپ ایک بدلہ کرنا چاہ رہے ہیں اس کے اپنے معاملات کے حوالے سے, تو اس چیز کو ہم نے نہیں کرنا. بلکہ ہم نے جو بھی نیکی کرنی ہے, جو بھی بھلائی کرنی ہے, اچھا کام ان کے ساتھ کرنا ہے, برتاؤ کرنا ہے, تو وہ صرف اس لیے کرنا ہے کہ ہم اپنے رب تعالیٰ کو راضی کر لیں. بالکل. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم راضی کر لیں. اور اسی طریقے سے جو بھی بات چل رہی تھی کہ کیا گفتگو چل رہی تھی سر, میں صرف یہ پوچھنا چاہوں گا آپ سے, غیبت پہ بات ہو رہی تھی کہ جس کے ساتھ آپ نے کبھی برا نہیں کیا اور آپ کو پتہ لگے کہ وہ انسان آپ کی بیٹھ کے برائیاں کر رہا ہے, تو آپ کا دل تو خراب ہوتا ہے, دل تو دکھتا ہے. تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے, کہ سن کے اور بھول جانا چاہیے؟ دیکھیں بات ایسی ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کی برائی کر رہا ہے یا آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے, آپ کی غیبت کر رہا ہے, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں عموماً اس معاشرے کے اندر, ہماری سب معاملات ہوتے ہیں. حالانکہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی سختی سے منع فرمایا کہ کسی کی برائی, یہاں تک کہ کسی کا عیب بھی ظاہر نہ کرو اگر تمہارے سامنے اس کے عیوب ظاہر ہو چکے ہیں. لیکن اگر اصلاحاً اس کی آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ ان سے ڈائریکٹلی ان کو سمجھانے کے حوالے سے بات کریں. لیکن ایسا نہیں کہ اگر کوئی شخص آپ کے ساتھ اچھائی کر رہا ہے, آپ اس کی برائی کر رہے ہیں, تو لازمی وہ تو برا عمل ہے. ہمارا اسلام, ہمارا دین اس بات سے ہمیں روکتا ہے کہ ہم کسی کی برائی نہیں کریں گے, نہ کسی کو برا بھلا کہیں گے, نہ اس کے سامنے نہ اس کے بعد میں. اگر وہ ہمارے سامنے موجود ہیں تو تب بھی اس کی برائی نہیں کرنی چاہیے, اور اگر اس کی اصلاح کرنی ہے تو اصلاح بھی اس انداز سے کریں تاکہ اسے برا محسوس نہ ہو اور وہ اپنی غلطی کو بھی سمجھ جائے کہ میری کیا غلطی. تو مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی برائی کر رہا ہے تو آپ اس کو پھر چھوڑ دیں, جی اللہ کے یہاں صبر کر لیں, اللہ کے اوپر اسے چھوڑ دیں, تو اللہ کی بارگاہ سے جو ہے آپ کو اس کا اجر ملے گا, ثواب ملے گا. بجائے سے کیونکہ اگر آپ اس کی برائی کریں گے تو آپ اس میں الجھ جائیں گے اور بہت ساری تلخیاں اس میں پیدا ہوں گی اور نفرتیں پیدا ہوں گی. تو بہتر یہی ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے, آپ کے ساتھ برا کرتا ہے, تو آپ صبر کریں, تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے گا, اور ایک نہ ایک دن اللہ تبارک و تعالی اس کے دل میں بھی آپ کی محبت کو پیدا فرما دے. بالکل. ہمیں ایک نیوز بریک پہ جانا ہے, لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ سلمان کھانچی صاحب سے کہوں گا کہ وہ اگر ہمیں ایک نعت سنائیں. اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم ناظرین نعت کے ساتھ ہم جائیں گے نیوز بریک کے, پھر اس کے بعد ایک ہمارا پروگرام ہوتا ہے افطار ود وائب, وہ ہے, پھر ہم واپس آئیں گے, تو اس کے بعد پھر ہم شیف اقبال جائیں گے. جی
غلام ہو جائے حضور جو چاہے تو کچھ نہیں مشکل سمٹ کے فاصلہ یہ چند گام ہو جائے سلام کے حاضر غلام ہو جائے تجلیات سے بھر لوں میں اپنا کاسائے دل ہاں تجلیات سے بھر لوں میں اپنا کاسائے دل کبھی جو کی گلی میں قیام ہو جائے. ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور نعمت افطار کے کچن سیگمنٹ میں آپ کو ہم خوش آمدید کہیں گے. افطار شان سے شان کے پروڈکٹس کے ساتھ جو افطار بنایا جاتا ہے شیف اقبال ہوتے ہیں. آج بڑے زبردست سے وہ بہاری کباب بنا رہے ہیں. اچھا مزیدار. ہاں اور کتنا اس میں تو شان فوڈ کی بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے. جو ان کے مسالے ہوتے ہیں میرے خیال سے بیسٹ ریزلٹ ہوتا ہے. یہ ہے کہ آپ کو مٹن میں بھی چیزیں مل جاتی ہیں. مٹن بریانی الگ ہے, چکن بریانی الگ ہے, اور اس کے ساتھ ہی ساتھ پکانا بہت آسان ہو گیا. میں سمجھتی ہوں کہ شان نے جو ہے نا واقعی ہمارے لیے صرف آسانیاں پیدا کی ہیں. ہر طرح سے صرف ہمیں آسانی ملتی ہیں. کیوں حسن آپ بتائیں, گھر میں پکاتے ہیں آپ, کوکنگ کرتے ہیں؟ شان مسالے کی جب بات ہوئی ہے جی میں بہت گریٹفل ہوں شان مسالوں والوں کا, بیکاز ایک دفعہ پرابلم یہ ہوئی تھی کہ جی سب دوستوں نے بولا کہ تم کچھ بناؤ. اچھا تو میں نے بول دیا غلطی سے میں چکن کڑھائی بڑی اچھی بناتا ہوں. اچھا اب سب سے مشکل کام ہوتا ہے مسالے ڈالنا. وہ شان مسالہ زندہ باد پوری چکن کڑھائی کا مسالہ تھا اور ڈالا اور مزے سے میری وہ چکن کڑھائی بنی. اینڈ اٹس ریئلی گریٹ. آئی تھنک یہ بڑی ترقی کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں جو بہت آسانی ہو گئی, خاص طور مردوں کے لیے بہت آسانی ہو گئی ہے. شان کا نو ڈاؤٹ زیادہ نو ڈاؤٹ اس کے مسالوں کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے. ٹیسٹ بہت اچھا, آرٹیفیشل ٹیسٹ نہیں ہے. جو ایک دوسرے مسالوں میں جو ایک ہلکی سے آرٹیفیشل ٹیسٹ آتا ہے نا, وہ نہیں ہے. اس میں بالکل ریئل ٹیسٹ ہے. ہاں تو میرے خیال میں آپ وہ نہیں کرتے. ہم دیکھتے ہیں جی اقبال, آج ہمیں دیکھنا ہی ہے کہ آپ کیا بنا رہے ہیں. جی تو اوور ٹو یو, آپ بس یہ ڈش تیار کریں, پھر ہم ناظرین واپس آتے ہیں تو آپ یہیں سے جوائن کریں. بالکل جی.